السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت یزید بن ہارون رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور بیان فرمایا، جس کے اندر اللہ رب العالمین کی غصے اور غضب کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک عجیب بات سنائی۔ فرمانے لگے کہ قیامت والے دن ایک شخص ایسا لایا جائے گا، وہ اللہ رب العالمین کی بڑی بڑی عظیم نعمتیں دنیا میں استعمال کر چکا ہوگا، یعنی اللہ نے اس کو بہت کچھ دیا ہوگا، لیکن وہ اللہ رب العالمین کے سب کچھ دیے ہوئے پر بجائے اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے ناشکری کرتا رہا ہوگا۔ اللہ کی نعمتوں پر جب انسان شکر ادا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس شکر ادا کرنے کی وجہ سے اس کی نعمت کو بڑھا دیتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، برکت نصیب فرماتے ہیں۔ اور اگر انسان ناشکرا ہوتا ہے، ناشکری کرتا ہے، غلط بات کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تو اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اس طرح کا شخص لایا گیا۔ اللہ رب العالمین اس بندے کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا چکے کہ اس کی ناشکری کی وجہ سے اسے سامنے لا کر میدان میں پوچھا جائے گا کہ کون سا عمل ایسا ہے تو آج کے دن کے لیے لے کے آیا ہے۔ تو وہ جب دیکھے گا دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو وہ پیش کرے تو وہ پریشان ہو کر رونے لگے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اتنا روئے گا اتنا روئے گا اتنا روئے گا کہ رو 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 کر اس کے آنسو بہتے 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 اس کے آنسو ختم ہو جائیں گے۔ سیدنا ابو بکر اپنے صحابہ کو، اپنے ساتھیوں کو بتا رہے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین کے احکام کو ضائع کرنے کی وجہ سے اس کو شرم دلائی جائے گی۔ تو یہ شرم نہیں آئی، تجھے حیا نہیں آئی، تو نے اپنے اللہ کے احکام کو ضائع کیا ہے، وقت کو ضائع کیا ہے۔ تو اس رسوائی کی وجہ سے وہ پانی کے آنسو رونے کے بجائے خون کے آنسو روئے گا، اور خون کے آنسو روتے 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 پھر اس کو شرم دلائی جائے گی، اس کو رسوا کیا جائے گا، یہاں تک کہ دونوں ہاتھ کونیوں تک کھا جائے گا۔ اپنے دونوں ہاتھ یہاں تک کونیوں تک کھا جائے گا۔ سیدنا ابوبکر فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ پھر اس کو اللہ کے احکام کو ضائع کرنے کی وجہ سے شرم دلائی جائے گی، یہاں تک کہ وہ زوردار آواز سے چیخ چیخ کر رونے لگے گا کہ اس کی آنکھوں کے وہ ڈیلے اندر سے نکل کر باہر رخساروں پر آگے گر جائیں گے۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اس کی آنکھ 3 میل لمبی اور 3 میل چوڑی ہو جائے گی، اتنی بڑی آنکھ ہو جائے گی۔ اتنا خوفناک قسم کا وہ انسان ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس کو بطور سزا ساری دنیا کے سامنے اس طرح رسوا کریں گے کہ تو نے اللہ کے احکام کو، میرے احکام کو ضائع کیا ہے، میرے دین کو، اسلام کو پس پش ڈالا ہے۔ ویسے بھی فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اللہ نے کہا میں دنیا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت والے دن آنکھوں سے اندھا اٹھاؤں گا۔ اللہ رب العالمین کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس کو إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ فرمایا ہے۔ جب انسان کو اللہ پکڑتے ہیں تو اللہ سے کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ اللہ رب العالمین ہی جس بندے کو اپنی رحمت اور فضل سے معاف کر دے تو معاف کر دے۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں بھی ام عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ فرما چکے ہیں کہ ہاں اللہ رب العالمین کی رحمت سے ہی، اللہ کی فضل سے ہی سب جنت میں جائیں گے، اور میں بھی اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں جاؤں گا۔ تو اس لیے اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہر وقت اللہ سے مانگنا چاہیے، اور اس پر قائم دائم رہنے کی ہر وقت اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین یہ جو خوف ڈر میں نصیب کیا ہے یہ میرے دل میں رہے، اور میں ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکوں، اور اس طرح کی یہ جو رسوائی ہے اللہ رب العالمین
اس رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ تو سیدنا ابوبکر کہنے لگے کہ اس رسوائی کی وجہ سے وہ بندہ اتنی بڑی اس کی جب آنکھیں ہو جائیں گی 3 میل چوڑائی 3 میل لمبائی، تو اللہ کی طرف متوجہ ہو گا، اللہ رب العالمین میری اس جگہ سے جان چھڑا دیں، مجھے جہنم میں ڈال دیں، خود اپنے منہ سے کہنا شروع کر دیں مجھے جہنم میں پھینک دیں۔ تو اللہ رب العالمین سے ہر وقت اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، صبح شام کہا کرو تاکہ جہنم خود اللہ سے کہے کہ اللہ اپنے اس بندے کو مجھ سے پناہ نصیب فرما۔ تو اللہ رب العالمین جہنم سے پناہ نصیب فرمائے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ جو جنت ہے، اللہ مالک لم یزل سارے مسلمانوں کو، بھائیوں کو، بڑوں چھوٹوں کو، عزیز و اقارب کو، رشتہ داری برادری ہر کسی کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ جب انسان دوسرے کے لیے دعا مانگتا ہے اللہ رب العالمین اس کے حق میں پہلے قبول فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔